لاپتہ کارکنان، آرٹیکل 140A اور کراچی کو وفاق کے ماتحت کرنے کی مانگ۔ فاروق ستار کی جانب سے 22 ارکان کو اپوزیشن بینچوں پر بٹھانے کی دھمکی کے پیچھے اصل سیاسی معمہ کیا ہے؟ کیا حکومت کو متحدہ کی ناراضی سے واقعی کوئی خطرہ بھی ہے یا یہ صرف اور صرف متحدہ کی طرف سے ایک آخری کوشش ہے؟ حکومتی متحدہ قومی موومنٹ پاکستان نے ایک بار پھر دھمکیوں، مطالبات اور ڈیڈ لائنز کا پینڈورا باکس کھول دیا ہے۔ حکومت سے علیحدہ ہونے کی دھمکی بھی دی ہے۔ فاروق ستار کہتے ہیں کہ اگر لاپتہ کارکنوں کی بازیابی، سندھ کی گورنرشپ، آرٹیکل 140A 2022 کے معاہدے اور کراچی سے متعلق وعدے پورے نہیں ہوئے تو MQM اپنے 22 ارکان کو اپوزیشن بینچوں پر بٹھانے کے لیے اسپیکر قومی اسمبلی کو خط لکھ دے گی۔ اس کے علاوہ MQM نے کراچی کو وفاق کے ماتحت انتظامی یونٹ بنانے، ریفرینڈم کرانے، کوٹا سسٹم، جعلی ڈومیسائل اور بلدیاتی اختیارات کا معاملہ بھی پوری شدت سے اٹھایا ہے۔ فاروق ستار نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ اب سڑکوں پر آنے کی بھی تیاری ہے، بعد میں کراچی کے عوام کو روکنا مشکل ہو جائے گا۔ دوسری طرف پیپلز پارٹی نے بھی ایک قدم پیچھے ہٹنے سے انکار کرتے ہوئے شرجیل انعام میمن کی صورت MQM کو جواب دیا ہے اور سیاسی بلیک میلنگ اور اقتدار کی بے چینی اس ساری صورتحال کو MQM کے مطالبات کو قرار دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ کراچی کو وفاق کے حوالے کرنے کا مطالبہ صوبائی خود مختاری کے خلاف ہے اور عوام کا مینڈیٹ کسی پریس کانفرنس یا دھمکی سے تبدیل نہیں ہو سکتا۔ دوسری طرف اگر پارلیمانی سیاست پر نظر ڈالی جائے تو قومی اسمبلی میں حکومت کو پیپلز پارٹی کے 74 ارکان کی مضبوط حمایت حاصل ہے۔ وفاقی بجٹ منظور ہو چکا ہے اور فی الحال ایسی کوئی بڑی قانون سازی سامنے نہیں ہے کہ جس کے لیے لازمی طور پر MQM کے ووٹ بھی درکار ہوں، یعنی سیاسی شور اپنی جگہ مگر حکومت کو MQM کی ناراضی سے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ اگر دباؤ بڑھانے کی یہ سیاسی حکمت عملی ناکام ہو گئی تو پھر اس کا سیاسی کیا ہوگا؟ اسی سب پہ بات کرنے کے لیے متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے رہنما طاہا احمد خان صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ طاہا صاحب تھینک یو فار جوائننگ اس۔ بنیادی طور پہ یہ آپ نے پاکستان پیپلز پارٹی کا چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا مشورہ تو نہیں مانا کہ آئیں اپوزیشن میں بیٹھ جائیں کراچی کے لیے؟ یہ آپ کو احساس کیوں ہوا کہ اب رائٹ ٹائم ہے حکومت کو ٹف ٹائم دینے کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آپ کا اور آپ کے چینل کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارا موقف جاننے کے لیے اپنے پروگرام میں مدعو کیا۔ دیکھیے، ایسی بات نہیں ہے کہ ہمیں اب یہ ریئلائز ہوا ہے، ہم تو مسلسل متعدد بار حکومت سے نیگوسیشنز بھی کر رہے ہیں، وارننگز بھی دے رہے ہیں اور اپنی جتنی بھی مطالبات ہیں، اپنی جتنی گزارشات ہیں اور کراچی کے حقوق کے لیے جتنی بھی باتیں کی جا رہی ہیں وہ ہم مسلسل حکومت کے ساتھ کر رہے ہیں۔ اب متحدہ قومی موومنٹ پاکستان یہ سمجھتی ہے کہ ہم عوام کی عدالت میں جائیں گے، عوامی اجتماع کریں گے، عوامی احتجاج کریں گے، جو ہمارا آئینی اور قانونی حق ہے، اور اس کے بعد ہم فیصلہ کریں گے کہ آگے کا ہمارا لائحہ عمل کیا ہوگا۔ ہم حکومت سے کیا مانگ رہے ہیں؟ ہم حکومت سے وہ مانگ رہے ہیں جو ڈاکیومنٹ کر کے جس پہ سگنیٹری ہے حکومت، جس پہ سگنیٹری ہے پاکستان پیپلز پارٹی، جس پہ سگنیٹری ہیں پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں کی سینئر لیڈرشپ، قائدین سگنیٹریز ہیں، جس پہ MQM سگنیٹری ہے، اسی چارٹر کے اوپر جتنے نکات موجود ہیں ہم تو اس کی امپلیمنٹیشن مانگ رہے ہیں۔ ہم تو 140A کی امپلیمنٹیشن مانگ رہے ہیں جو آئین پاکستان میں موجود ہے اور جس پہ سپریم کورٹ سے فیصلہ لے کر آئی ہے MQM پاکستان۔ تو ہم تو یہ کہہ رہے ہیں اور آپ نے اگری کیا ہے، گورنمنٹ نے، فیڈرل گورنمنٹ نے اگری کیا ہے کہ ہم اس پہ بات کریں گے، اس پہ جو ہے وہ عمل درآمد کرائیں گے۔ اگری تو انہوں نے کیا اور وہ معاہدہ چلا آ رہا ہے اور اسی وعدے کے تحت آپ بھی ساتھ ساتھ چلتے آ رہے ہیں۔ اب کیا حکومت نے منع کر دیا جو آپ کو ایگزیکٹلی لگا کہ جی اب دوسری طرف جانا چاہیے آئل کے؟ منع کر دیا، انکار ہو گیا؟ نہیں جی، بالکل انکار نہیں ہوا، انہوں نے تو فلور آف دا ہاؤس پہ اس کو ایکنالج بھی کیا ہے، ایکسیپٹ بھی کیا ہے، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ اب ایکنالجمنٹ اور ایکسیپٹنس سے آگے بڑھ کے اس کو آئینی ترمیم کی شکل میں لا کے اس کو فکس کرنا پڑے گا کہ آج ہمارا تو ایک کونسلر بھی نہیں ہے نا پورے پاکستان میں۔ نہیں جائیں گے اس تفصیل میں کیسے پیپلز پارٹی جیتی ہے کراچی شہر کا بلدیاتی انتخاب، لیکن ہم ایک ذمہ دار سیاسی جماعت ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں موجود جو مسائل ہیں ان کا اگر کوئی حل ہے تو وہ 140A پہ امپلیمنٹیشن ہے۔ اور کون سی ہم کوئی خدا نخواستہ ماورائے آئین بات کر رہے ہیں، ہم تو آئین کے دائرہ کار میں رہ کے بات کر رہے ہیں اور اس پہ بات کر رہے ہیں جس پہ پوری پاکستان کی لیڈرشپ کے سگنیچرز موجود ہیں۔ دوسری بات اس میں بنیادی طور پہ میں طاہا آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ ایگزیکٹلی آپ کو 28ویں آئینی ترمیم سے امید تھی، پہلے 26ویں کے ٹائم پہ آپ کو کہا گیا 27ویں میں کریں گے، 27ویں
کے بعد آپ کو کہا گیا کہ بے فکر ہو جائیں 28ویں میں کریں گے, لیکن کیونکہ 28ویں کا جو سب سے بڑا ایشو تھا NFC, وہ بغیر ترمیم کے ہی آلموسٹ ایڈریس ہو گیا ہے, ساری حکومتوں نے اس میں اپنا حصہ چھوڑ دیا, وفاق کا پول بڑھ گیا. تو اب آپ کو کیونکہ 28ویں ترمیم آتی ہوئی نظر نہیں آ رہی, اور آپ نے کہا کہ جی کیونکہ 28ویں نہیں آئے گی تو 140A کے ذریعے بلدیات امپاور نہیں ہوں گے تو ہم الگ ہو رہے ہیں, یہی آپ کو بنیادی طور پر لگا ہے؟ نہیں دیکھیے, اس میں 28ویں ترمیم کی ضرورت نہیں ہے. ہم تو سمجھتے ہیں کہ اسپیسیفکلی 140A پہ ترمیم لائی جائے, جس پہ ہمارے ساتھ ریٹرن اگریمنٹ موجود ہے. اور آئین میں اب اگلی جو بھی ترمیم آئے گی وہ تو 28ویں ترمیم کہلائے گی نا. یہ نہیں, میں اسپیسیفکلی یہ کہہ رہا ہوں کہ 140A کے اوپر جو ہے ہماری بات ہونا ضروری ہے. 28ویں ترمیم ہو, 29ویں ترمیم ہو, 30ویں ترمیم ہو, یا جو کچھ بھی ہو, ہمارا ایشو یہ ہے کہ ہمیں کسی قسم کے ڈیلے ٹیکٹکس کا شکار نہیں ہونا ہے, نہ ہمیں کسی بھی آگے کی بات کو اس طرح سے کیری فارورڈ کرنا ہے کہ جی اب جو ہوگا دیکھ لیں گے. نہیں جی, رائٹ دیئر دین اینڈ دیئر کریں اور یہ مسئلہ حل کریں. یہ پورے پاکستان میں موجود تمام شہروں کے مسائل کا حل ہے. اور جہاں تک رہی بات پاکستان پیپلز پارٹی کی, تو پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگ کو موور ہیں پنجاب اسمبلی میں اس قرارداد کے 140A کے حق میں. جو قرارداد احسن اقبال کے صاحبزادے نے جمع کرائی ہے, اس پہ یوسف رضا گیلانی صاحب کے صاحبزادے جو ہیں, جو رکن ہیں پنجاب اسمبلی کے, وہ کو موور ہیں کہ 140A کے تحت اختیار دینا چاہیے. KP میں پیپلز پارٹی کے پارلیمانی لیڈر نے قرارداد جمع کرائی ہے. تو جب سندھ پہ بات آتی ہے تو پیپلز پارٹی اس کی مخالفت کرتی ہے. آج ہم تو پیپلز پارٹی کے میئر کو کہہ رہے ہیں نا کہ بھئی آپ مرتضیٰ وہاب کو بغیر اس تفصیل میں جائے کہ وہ کیسے آئے ہیں, پیپلز پارٹی کے میئر کو کیوں کراچی ڈیولپمنٹ اتھارٹی نہیں دیتے, کیوں سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ نہیں دیتے, کیوں سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی نہیں دیتے, کیوں ماسٹر پلان نہیں دیتے. آپ ایک ہی سانس میں ویسے دو مطالبات کر رہے ہیں. آپ ایک وقت میں بلدیات مانگ رہے ہیں, دوسری طرف کہتے ہیں کہ کراچی وفاق کے پاس چلا جائے. تو ایگزیکٹلی کون سی ایسی چیز آپ کو آفر کی جائے جو آپ سمجھتے ہیں کہ جس پہ آپ اپنا کوئی ایک مطالبہ چھوڑ سکتے ہیں؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مسائل حل ہونے چاہیے اور اس جمہوریت کے ثمرات عام آدمی تک پہنچنے چاہیے. ہم وفاق کے حوالے کراچی کو کرنے کی بات کریں, یا ہم 140A کی بات کریں, یا ہم نئے ایڈمنسٹریٹو یونٹ کی بات کریں, ہمارا کوئی بھی جو مطالبہ ہے نا وہ آئین سے باہر یا ماورائے آئین نہیں ہے. اگر ہم نئے ایڈمنسٹریٹو یونٹ کی بات کرتے ہیں تو ہم آئین کے آرٹیکل 239 سیکشن 4 کے تحت بات کرتے ہیں. اگر ہم وفاق کے حوالے کرنے کی بات کرتے ہیں تو ہم آرٹیکل 148 اور 149 کے تحت بات کرتے ہیں. جب ہم امپلیمنٹیشن آف امپاورڈ لوکل گورنمنٹ کی بات کرتے ہیں تو ہم آرٹیکل 140A کے اوپر بات کرتے ہیں. 18ویں ترمیم میں کہا جاتا ہے کہ متحدہ قومی موومنٹ نے سپورٹ کیا. جی بالکل کیا, متحدہ قومی موومنٹ نے ٹرو اسپرٹ کے ساتھ سپورٹ کیا, اور متحدہ قومی موومنٹ یہ سمجھتی تھی کہ اختیارات کی منتقلی نچلی سطح پہ ہوگی. ہم آج بھی سمجھتے ہیں اس وقت تک مسائل ہوں گے, لیکن انفارچونیٹلی ڈیولیوشن آف پاور ہونے کے بجائے اکمولیشن آف پاور ہو گئی, اور جو اختیارات نیچے کاؤنسلر لیول تک جانے تھے وہ چاروں صوبوں کے وزیر اعلیٰ جو ہیں وہ اپنے پاس رکھ کے بیٹھ گئے, اور آج نیچے پیسے دینے سے, نیچے فنڈ دینے سے, نیچے اتھارٹی دینے سے ڈر رہے ہیں. سندھ کی اگر ہم بات کریں تو ایک عجیب صورتحال یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ اور میئر کراچی ایک ہی سیاسی جماعت کے ہیں. اس کے باوجود میئر کراچی کو اختیار دینے سے وزیر اعلیٰ صاحب اوائڈ کر رہے ہیں. اور ہم کون سے اختیار مانگ رہے ہیں؟ ہم تو کہہ رہے ہیں بھائی, لیکن میئر کراچی مرتضیٰ وہاب نے کبھی اختیار سے متعلق بات نہیں کی. آخری میئر جو بات کرتے تھے وہ تو وسیم اختر تھے. مرتضیٰ وہاب تو یہ نہیں کہتے کہ مجھے اختیار چاہیے یا میرے پاس اختیار نہیں ہے. دیکھیں وہ تو ظاہر ہے اپنی پارٹی لائن کے اگینسٹ, یعنی وہ با اختیار میئر ہوئے نا, وہ ان کے حساب سے ہے. لیکن وہ ہمیشہ کہتے ہیں کہ یہ میرا ڈومین نہیں ہے. آپ ان کے ٹی وی شوز اٹھائیں, ان کے ٹاک شوز اٹھائیں, وہ ہر چیز کو کہتے ہیں کہ ہمارا ڈومین نہیں ہے, ہمارا ڈومین نہیں ہے. تو بھائی اپنے ڈومین کو بڑھاؤ نا. آج تو گولڈن اپرچونٹی ہے. آپ MQM کی یا دیگر سیاسی جماعتوں کی کہتے ہیں نا یہ لوگ سیاست کرتے ہیں, ہر ایشو پہ سیاست کرتے ہیں. آپ مسئلے حل کرو یار, جمہوریت کے ثمرات عام آدمی تک پہنچاؤ اور ہماری سیاست کو ختم کرو. اسی طرح سے ایک بہت بڑا ایشو یہ ہے کہ کراچی اسٹریٹجک ڈیولپمنٹ پلان ہے جو CM صاحب نے سگنیچر کر کے گزٹ کیا ہے اس وقت جب ہانی مسلم صاحب نے یا واٹر کمیشن کی عدالت لگائی ہوئی تھی. اس وقت اس کو گزٹ کر کے قانون کا حصہ بنایا گیا, اور آج اس کو بالکل غائب کر دیا جاتا ہے. تو پیپلز پارٹی تو نہ اپنے معاہدے کا پاس رکھتی ہے, نہ اپنے ڈاکیومنٹ کا پاس رکھتی ہے, نہ اپنے لکھے ہوئے کا پاس رکھتی ہے. اسی طریقے سے چھوڑ دیں MQM کیا کہہ رہی ہے, چھوڑ دیں دیگر جماعتیں کیا کہہ رہی ہیں. ہم تو یہ کہتے ہیں جو قرارداد آپ کے پارلیمانی لیڈر نے KP میں جمع کرائی ہے اس پہ عمل درآمد کرا دیں. سندھ میں بھی جس قرارداد کے آپ کے رکن صوبائی اسمبلی پنجاب میں کو موور ہیں, آپ
اس پہ عمل درآمد کرا دیں, سب چھوڑ دیں, وہ بھی چھوڑ دیں. 2008 کا الیکشن مینیفیسٹو اٹھائیں, اس میں محترمہ بے نظیر بھٹو کے ہاتھوں سے لکھا ہوا وہ آخری مینیفیسٹو ہے. ٹھیک ہے, یعنی جو وہاں پر طرز عمل ہے, میں ذرا کوئکلی آپ سے ایک چیز جاننا چاہ رہا ہوں. ڈاکیومنٹ ہے لاپتہ, بس ایک ہی میرا پوائنٹ لے لیں, اس ڈاکیومنٹ میں جو محترمہ بے نظیر بھٹو نے لکھا ہے لوکل گورنمنٹ امپاورمنٹ کے لیے, وہی اختیار اپنے میئر کو دیتے ہیں. آپ کے لاپتہ کارکنان کتنے ہیں اس وقت جن کی بازیابی کا آپ مطالبہ کر رہے ہیں؟ تقریباً 100. ٹھیک ہے, آپ کی وفاق سے آخری بار اس بارے میں کیا بات ہوئی؟ ایک کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے جس میں 3 اراکین جو ہیں وہ ہمارے ہیں, 3 اراکین جو ہیں وہ PMLN کے ہیں, اور اس پہ مسلسل کام کیا جا رہا ہے, اور یہ وہ مطالبہ ہے جس سے ہم کبھی ساری زندگی دستبردار نہ ہوئے نہ ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اور گورنر آپ کے واپس آئیں گے یا آپ کو وفاق نے صاف انکار کر دیا؟ دیکھیں, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شہری سندھ کی نمائندگی پچھلے 40 سال سے متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کر رہی ہے, اور اس شہر کی عوام اپنے ووٹوں کے ذریعے ہمیں ایوان میں بیچ کے ہم پہ اعتماد کا اظہار کرتی ہے. تو کیا نہال ہاشمی شہری سندھ کے نمائندے نہیں ہیں؟ دیکھیے جی, نہال ہاشمی کی پارٹی کا مینڈیٹ نہیں ہے نا کراچی میں اور اربن سندھ میں, جس پارٹی کی وہ نمائندگی کرتے ہیں. میں ابھی کسی ایتھنیسٹی پہ نہیں جا رہا ہوں, میں یہ کہہ رہا ہوں متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کا ایک مینڈیٹ ہے جو پچھلے 40 سال سے کسی کو اچھا لگے یا برا لگے وہ موجود ہے اربن سندھ میں. اور اس دفعہ جو عوام نے ہم پہ اعتماد کا اظہار کیا ہے اس میں تو ہم ایسی سیٹیں جیتے ہیں جو ہماری روایتی سیٹیں بھی نہیں تھیں. ہم سوراب گوٹ سے بھی جیتے ہیں, منگو پیر سے بھی جیتے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وی آر گروئنگ, وی آر ڈائیورسفائڈ. ہمارے پاس ہر قومیت, ہر مذہب, ہر مسلک کا آدمی آ رہا ہے اور ہمیں جوائن کر رہا ہے. تو اس شہر کے لوگوں کا, اس شہر کی نمائندہ جماعت کا, اربن سندھ کے نمائندہ جماعت کا حق ہے سندھ کی گورنرشپ پہ, تاکہ اربن رورل کا بیلنس بھی برابر رہے. سارے مطالبات بیک وقت مان لیے جائیں, یا آپ سمجھتے ہیں کہ گورنر کی تعیناتی پہلا ہے, لاپتہ کارکنان دوسرا ہے, اور 140 تیسرا ہے؟ اس کی لسٹ کیا ہے, اس کی پرائیورٹی لسٹ کیا بنے گی, اس میں سے کون سی چیز پہلے ہونی چاہیے؟ ہمارے مطالبات تو جی 20-22 ہیں, لیکن یہ 3 مطالبات ایسے ہیں کہ جو ہم سمجھتے ہیں کہ اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.